اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے، یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ مہدی الحسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا۔ بدروح کی دوستی اچھی تو نہیں ہوتی، کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میرا شک غلط ہو سکتا ہے، حکیم نے کہا۔ پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہدی الحسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا اور اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے ہی گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوائی کھا لی، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس سے پہلے اس کی اتنی جلدی آنکھ کبھی نہیں لگی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر حشاش بشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا، اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ وہ قاہرہ کا اتنا مشہور اور قابل حکیم تھا کہ فوج اور حکومت کے بڑے بڑے افسر بھی اس کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ علی بن سفیان نے مہدی الحسن سے کہا کہ وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی الحسن اس طرف جاتے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے یہ بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے اور اب وہ اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو بدروح نہیں ہو سکتی۔ حکیم نے کہا، شام کو پھر آ جانا۔ مہدی اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس سرسبز جگہ وہ بہت دنوں سے جا رہا تھا اور سارا دن وہاں رہتا تھا۔ رات کو بھی وہاں گیا تھا، مگر اب حکیم سے ملاقات کے بعد اسے اس جگہ سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ حکیم نے اسے بتایا تھا کہ بدروح نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ محبت کی خاطر اس کی روح کے پاس آتی ہے۔ پھر بھی اندیکھی پر اسرار مخلوق کا ڈر قدرتی تھا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد بدروحیں منڈلا رہی ہوں۔ وہ دلیر آدمی تھا، ڈر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور بدروح کو تصور میں لانے لگا جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ اس تصور نے اسے تسکین دی اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت جو اتنی زیادہ حشاش بشاش تھی بجھ رہی ہے اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھبراہٹ بڑھتی گئی اور اس نے حکیم کو اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی۔ اس نے اسی وقت حکیم کے پاس جانا چاہا، لیکن ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا، برداشت کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کی طبیعت گھبراہٹ سے آزاد ہونے لگی اور آہستہ آہستہ اسی حالت میں آ گئی جس میں کل دوائی کھانے سے پہلے تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح کا اثر ہے۔ دن گزر گیا۔ اس نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وہاں لے گیا جہاں روزانہ لے جایا کرتا تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر وہ شہر میں حکیم کے پاس چلا گیا۔ اسے اپنی طبیعت کی یہ تبدیلی بتائی۔ حکیم نے بدروح کے شک کا اظہار کیا، لیکن ایک روز اور دوائی کھانے کو کہا۔ اس نے دوائی دے دی جو مہدی الحسن نے رات سونے سے پہلے کھا لی۔ گزشتہ رات کی طرح اسے گہری نیند آئی اور صبح طبیعت شگفتہ تھی۔ وہ روز مرہ کی طرح علی بن سفیان کے پاس گیا اور وہاں سے اپنی ڈیوٹی کی جگہ چلا گیا۔ اس کی جسمانی حالت اچھی رہی، ذہنی حالت یہ تھی کہ بدروح کا خیال غالب تھا۔ آدھا دن گزرا تو اس کی شگفتگی کم ہونے لگی۔
جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ گھبراہٹ اور اداسی آ گئی۔ اس نے دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی اور ٹہلنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ طبیعت ٹھکانے آ گئی۔ اس کے کانوں میں ایسی آواز پڑی جیسے دور کہیں کوئی عورت رو رہی ہو۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، پھر مدھم ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن جہاں تھا وہیں رہا۔ یہ کوئی بدروح رو رہی تھی، اور یہ وہی بدروح ہو سکتی تھی جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ مہدی الحسن کے دل پر خوف طاری ہوا، جس پر اس نے قابو پا لیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ بدروح سے بات کرے، لیکن حکیم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ بدروح کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ کسی اور جگہ اور مختلف ماحول میں کسی عورت کے رونے کی آواز سنتا تو دوڑ کر مدد کو پہنچتا، لیکن یہاں کسی جیتی جاگتی عورت کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ فرعونوں کے دور کی کسی لڑکی کی بدروح تھی۔ شام کو وہ کل کی طرح حکیم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کی حالت کیا ہوئی اور اس نے کیسی آوازیں سنی۔ حکیم گہری سوچوں میں کھو گیا اور بولا، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، یہ بدروح ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں ابھی ایک تعویذ دوں گا، پھر بدروح سے پوچھوں گا کہ کیا چاہتی ہے، اس کے مطابق کچھ اور کروں گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بدروح تمہارے ساتھ محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم اس جگہ جاتے رہنا، اگر تم نے اس بدروح سے بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا خطرہ ہے۔ حکیم نے اسے ایک تعویذ دے دیا جو اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ میں رات کو اپنا عمل کروں گا، حکیم نے کہا۔ کل صبح میرے پاس آنا، تمہیں بتاؤں گا کہ بدروح کیا ہے۔ تم نے رونے کی جو آوازیں سنی ہیں وہ اسی بدروح کی ہیں۔ یہ بدروح شیطان نہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے نجات مل جائے۔ مہدی الحسن دل پر تذبذب اور ہیجان لے کر چلا گیا۔ اگلے روز مہدی الحسن کو علی بن سفیان کی طرف سے کچھ اور ہدایات ملیں۔ وہ بھاگم بھاگ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اندر لے گیا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ملاقات کرنا چاہتی ہے، حکیم نے اسے کہا۔ وہ تمہارے سامنے آئے گی، اپنا آپ دکھائے گی، تم اسے دیکھ سکو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے روز وہ تمہارے سامنے آئے اور غائب ہو جائے۔ وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے، شاید اس دنیا کے انسانوں کے قریب آنے سے گریز کرے۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو تمہیں اگلے روز پھر جانا پڑے گا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم ہر روز جاتے ہو، حکیم نے کہا۔ جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا، تم وہاں رات کو جاؤ گے؟ آپ بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں، حکیم نے جواب دیا۔ اس جہان میں گئی ہوئی روح صرف اسے نظر آتی ہے جسے وہ چاہتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بدروح کسی انسان پر نظر رکھ لے تو اسے فوراً مار ڈالتی ہے۔ یہ بدروح جو تمہیں ملنا چاہتی ہے کسی کو پریشان کرنے والی نہیں۔ اس کے رونے کو سمجھو، وہ مظلوم ہے، محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے رات جب اسے حاضر کیا تو وہ زار و قطار روئی، اور اس نے میری منت کی کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اگر یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہوتا تو مہدی الحسن پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا جتنا اس نے قبول کیا۔ یہ باتیں اس حکیم کی زبان سے نکل رہی تھیں جس سے مہدی الحسن کے بڑے حاکم بھی متاثر تھے۔ وہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو سننے والے کی روح میں اتر جاتا تھا۔ اس نے مہدی الحسن کو یقین دلایا کہ رات کو اس بدروح کی ملاقات سے اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، اور اسے نقصان نہیں بلکہ شاید کچھ فائدہ بھی ملے۔ ایک احتیاط بھی ضروری ہے، حکیم نے اسے کہا۔ کسی کے ساتھ اس بدروح کے متعلق یا اس کی ملاقات کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ راز فاش کر دیا تو نقصان کا خطرہ ہے۔ تم اپنی دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ عالم غیب میں گئی ہوئی روح کا راز فاش کرو گے تو میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے جسم کے کون سے دو اعضاء ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ دونوں ٹانگیں سوکھ جائیں گی، یا دونوں بازو یا دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ اب میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ راز تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہاں کی فوج کے دو اعلیٰ رتبے کے کمانڈر رات کے وقت مارے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مرے ہیں۔ مجھے 2-3 بدروحوں نے بتایا ہے کہ انہیں بدروحوں نے مارا ہے۔
انہوں نے بدروحوں کے راز فاش کر دیے تھے۔ وہ کس طرح؟ مہدی الحسن گوار بڈریا اور صحرائی خانہ بدوش بنا ہوا تھا، لیکن وہ دراصل جاسوس تھا۔ وہ ان دو کمانڈروں کی موت کا سراغ لینا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے تفصیل پوچھی۔ میں ایسی راز کی بات کسی کو نہیں بتا سکتا، حکیم نے کہا۔ جتنی اجازت تھی اتنی بتا دی ہے۔ تم بالکل خاموش رہنا، اپنے اس راز کے ساتھ واسطہ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں تمہاری ذات میں کسی لالچ اور کسی اجرت کے بغیر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں ان روحوں اور بدروحوں کی خواہشات کا پابند ہوں۔ اگر میں انہیں ناراض کر دوں تو میرا علم بیکار ہو جائے گا، اور بدروحیں میرا بھی وہی حشر کر دیں جو وہ اپنے دشمنوں کا کرتی ہیں۔ اس روح نے جو تمہیں دیکھ کر روتی ہے، مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہاری تھوڑی سی دیر کی ملاقات کرا دوں، تو یہ میرا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کروں۔ اگر میں اس سے نہ ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بدروح بن کر تمہاری روح پر اپنا سایہ کرے گی۔ حکیم نے جواب دیا، تم نے مجھے اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں، یہ روحانی عارضہ ہے۔ اس نے تم پر ابھی اپنا پورا اثر نہیں ڈالا تھا۔ تم کوئی نیک انسان ہو، تمہاری نیکی تمہارے کام آئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اس تکلیف کا ذکر کر دیا۔ خدائے ذوالجلال جس پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی انسان کو سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ کرشمہ اللہ کی ذات کا ہے کہ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور ہم دونوں ملے۔ اس رحمت سے ڈرو نہیں۔ اگر تم اس بدروح کی ملاقات کی خواہش کر دو گے تو وہ اس دنیا میں تمہیں بہت فائدے دے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں گوشت پوست کا زندہ جسم بن کر تمہیں جب چاہو گے ملا کرے گی۔ تم اسے بیوی بنا کر گھر رکھ سکتے ہو، اور اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بھید بتا دے اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اس بدروح کو ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کسی خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ گے، حکیم نے کہا۔ حکیم نے اسے ایک اور تعویذ دیا اور بہت سی ہدایات دیں، خطروں سے بھی آگاہ کیا اور فائدے بھی بتائے، اور زور دے کر کہا کہ ڈرنا نہیں۔ وہاں پہنچنے کا وقت بھی بتایا جو رات تاریک ہو جانے کے کچھ دیر بعد کا تھا۔ مہدی الحسن عجیب و غریب سے تاثرات لے کر وہاں سے اٹھا اور اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دن وہاں گزارا اور سورج غروب ہونے سے بہت پہلے واپس چلا گیا۔ رات تاریک ہوئی تو پھر وہ وہاں موجود تھا، مگر اب ڈیوٹی پر نہیں، بدروح کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ ایسی تاریک تنہائی اور ایسے سنسان ماحول میں اسے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکیم کی باتیں اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس نے بازو کے ساتھ 2 تعویذ باندھ رکھے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی ورد بھی کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ یہ پہاڑیوں کے اندر تھی، درخت بھوتوں کی طرح نظر آتے تھے۔ ماحول اس قدر خاموش تھا کہ مہدی الحسن کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ وہ ذرا سا چل کر رک گیا۔ اب کے رونے کی آواز اس کے عقب سے آنے لگی۔ یہ بھی دور تھی۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس جگہ سے وہ واقف تھا، اس لیے آسانی سے چلا جا رہا تھا۔ یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی یا اسی طرح ڈراتی رہو گی؟ اسے اپنے یہی الفاظ سنائی دیے۔ اگر اسے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی صدائے بازگشت ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ صحرائی پہاڑیاں تھیں جو دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں سے زیادہ تر عمودی اور کچھ ڈھلانی تھیں۔ مہدی الحسن کو اپنی آواز 3-4 بار سنائی دی۔ اس کی آواز ماحول اور فضا میں گھومتی اور تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس آواز کی گونج تاریک فضا میں تحلیل ہو گئی تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آواز پھر آئی، اب بے وفائی نہ کرنا، میں 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن کو یہ الفاظ کئی بار سنائی دیے، پھر مہدی الحسن کی آواز ابھری اور بار بار سنائی دینے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس طرح دونوں طرف سے آوازیں ابھرتیں، بھٹکتیں اور گونجتی رہیں۔
بدروح کی آواز میں التجا تھی، جس سے مہدی الحسن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ ان پہاڑیوں میں اندر تک چلا گیا۔ اسے سامنے روشنی کی چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اس چمک میں اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا تھا جس میں سے وہ گزر کر ایک بار دوسری طرف گیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی، یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس سے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، چہرہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ صرف چہرہ نظر آتا تھا، باقی سارا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مہدی الحسن ڈرنے لگا۔ اسے نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھا، چند قدم چلا ہوگا کہ کفن سے ایک بازو باہر آیا جو مہدی الحسن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح آگے ہوئی جیسے اشارہ کیا ہو کہ آگے نہ آنا۔ مہدی الحسن وہیں رک گیا۔ روشنی بجھ گئی۔ وہ اس طرح انتظار میں کھڑا رہا کہ روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور اسے کفن میں لپٹی ہوئی یہ لڑکی نظر آئے گی، مگر اسے آواز سنائی دی، تم پر اعتبار کون کرے، چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھ پر اعتبار کرو، مہدی الحسن نے کہا اور آگے کو دوڑا۔ وہ پکارتا جا رہا تھا، میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ سرنگ کے دہانے میں جا رکا۔ اس سرنگ کے اندر سے آواز سنائی دی، کل آنا، چلے جاؤ، تم فانی دنیا کے انسان ہو، تمہارے وعدے بھی فانی ہیں۔ مہدی الحسن سرنگ کے اندر چلا گیا اور آگے ہی آگے چلتا گیا۔ اسے سرنگ کا دوسرا دہانہ دکھائی دیا۔ سرنگ کے اندر کی نسبت باہر تاریکی کم تھی، اس لیے سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرمئی سی اس روشنی میں ایک لمبوترا سایہ دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ یہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی جیسا تھا۔ مہدی الحسن دوڑ پڑا، ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھ کر پھر دوڑا۔ اگلے دہانے میں جا کر اس نے آوازیں دی، مگر اسے اپنی ہی پکار کی صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ رونے کی آواز بھی نہ ابھری۔ بدروح نے بھی اسے نہ پکارا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ ابھی وہ سرنگ کے وسط ہی میں تھا کہ اسے سرنگ کے سامنے والے دہانے میں روشنی دکھائی دی، مگر اس روشنی میں کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں تھی۔ روشنی بجھ گئی۔ مہدی الحسن سرنگ سے نکل گیا۔ اسے سامنے اور ذرا بائیں کو بلندی پر روشنی کا دھوکہ ہوا، مگر وہ کسی اور طرح کی روشنی تھی، جیسے کسی نے کھڈ میں یا چٹان کے پیچھے آگ جلا رکھی ہو۔ مہدی الحسن نے کچھ سوچا اور ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ وہ اس پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اس کا اونٹ باہر بندھا تھا۔ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور قاہرہ کی سمت روانہ ہوا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ڈر اور خوف نہیں، بلکہ اضطراب اور ہیجان تھا۔ وہ ان دو روشنیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، ایک وہ جس میں اسے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی تھی، اور دوسری وہ جو اسے بلندی پر دکھائی دی تھی۔ بلندی والی روشنی آگ کی تھی۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رات بہت گزر گئی تھی، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بار بار کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے آتا تھا اور یہ ارادہ اسے تڑپا دیتا تھا کہ وہ رات وہیں گزارے اور اس لڑکی کو قریب سے دیکھ کر لوٹے۔ عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے، علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مجھے ابھی وہیں جانے دیں جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑی میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدیدار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اپنے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مہدی الحسن بدروح سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا
کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج رات پھر جاؤ، حکیم نے اسے کہا۔ اس پاک جہاں کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے۔ تم بے صبر نہ ہو جانا، وہ تمہیں ملنے کو بےتاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا، تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مہدی الحسن چلا گیا، اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی، اس نے اٹھا لی۔ یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ ادھر ڈھلان تھی، وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج کر بار بار سنائی دینے لگی، ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ۔ یہی آواز پھر سنائی دی۔ مہدی الحسن رک گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدروح اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ دن اسی سوچوں میں گزر گیا اور رات کو وہیں واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بھیس بدلا جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدروح سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔ گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گڈریوں کا بھیس بدلا، خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا، اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی، لیکن ایسے سکوت اور ایسی وادیوں میں جو عمودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھیں۔ یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی، پھر ایسی گونج بن کر فضا میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔ ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے سامنے آؤ، مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا۔ میری دنیا ناپاک ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ وہ دھوکا آج بھی موجود تھا۔ سرنگ کا دہانہ ذرا بلند ہوا، وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر اسے آگ کا دھوکا نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔
مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور اندر کو چل پڑا۔ اسے خیال آیا کہ حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی۔ وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ سرنگ فراخ تھی، اسے کوئی آتا محسوس ہوا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا۔ اتنے گھپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کچھ سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجھا ہے؟ چھوڑو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدروح ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکل جائے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا، اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھونپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پرخطر تھا۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو۔ عورت نے رندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مہدی الحسن نے کہا، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، اس نے کہا، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں۔ میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو چلو میرے ساتھ، مہدی الحسن نے کہا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکتے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوؤں میں دبوچا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چلا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے پر روشنی پھر چمکی۔ مہدی الحسن بیدار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آدمی سرنگ کے پیچھے بھی ہیں یا نہیں۔ سامنے کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا، کفن اتارو۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی۔ ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال لیا، خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدروح سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تھا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔
دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدروح کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدروح آ گئی۔